شہر کے ایک سنسان بس اسٹینڈ کے قریب بابا کریم کی چھوٹی سی چائے کی دکان تھی۔ وہ بوڑھے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر وقت کی تھکن صاف نظر آتی تھی۔ دن بھر چند مزدور اور مسافر ان کی دکان پر آتے، چائے پیتے اور چلے جاتے۔ بابا کریم کے ساتھ ایک کالا کتا بھی رہتا تھا جس کا نام شیرو تھا۔ وہ ہر وقت بابا کے قریب بیٹھا رہتا۔ اگر کوئی اجنبی زیادہ قریب آتا تو شیرو فوراً چوکس ہو جاتا۔ لوگ اکثر مذاق کرتے، بابا یہ کتا کسی دن آپ کو ہی کاٹ لے گا۔ بابا مسکرا کر کہتے، یہ کتا نہیں، میرا بیٹا ہے۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی، پورا بازار بند ہو چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ بابا کریم اپنی دکان سمیٹ رہے تھے جبکہ شیرو بار بار اندھیرے کی طرف دیکھ کر گھرا رہا تھا۔ بابا نے حیران ہو کر کہا، کیا ہوا شیرو؟ اچانک بجلی چمکی، اندھیرے میں 3 نقاب پوش آدمی نظر آئے۔ بابا کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ایک آدمی نے چاقو نکال لیا۔ جو کچھ ہے نکال دو ورنہ جان سے مار دیں گے۔ بابا کریم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دکان کی ساری کمائی صرف چند ہزار روپے تھی، مگر وہی ان کی زندگی تھی۔ جیسے ہی ایک چور آگے بڑھا، شیرو بجلی کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ پورا ماحول شور سے گونج اٹھا۔ چور گھبرا گئے۔ ایک نے ڈنڈا اٹھا کر شیرو کو زور سے مارا۔ شیرو زخمی ہو گیا مگر پھر بھی بھونکتا رہا۔ اس شور سے قریب کے چند لوگ جاگے۔ لوگ آتے دیکھ کر چور اندھیرے میں بھاگے۔ بارش اب بھی برس رہی تھی۔ بابا کریم زمین پر بیٹھ گئے اور زخمی شیرو کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ بابا روتے ہوئے بولے، شیرو تو نہ ہوتا تو آج میں زندہ نہ بچتا۔ شیرو نے کمزور سی آنکھیں کھولیں اور دم ہلانے لگا۔ اگلے دن پورے علاقے میں اس وفادار کتے کی بات ہو رہی تھی۔ جن لوگوں نے کبھی اس کا مذاق اڑایا تھا وہی آج اس کے لیے دودھ اور کھانا لا رہے تھے۔ بابا کریم خاموشی سے شیرو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بعض اوقات جانور وہ وفاداری نبھا جاتے ہیں جو انسان بھی نہیں نبھا پاتے۔ نصیحت محبت سے لفظوں سے نہیں، قربانی سے ثابت ہوتی ہے، اور وفاداری کا دل ہو تو وہ انسان میں ہو یا جانوروں میں ہمیشہ پہچانی جاتی ہے۔ پوسٹ اچھی لگے تو دوستوں میں ضرور شیئر